السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال آپ کا AHI میڈیا یوٹیوب چینل پر میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد مستفیض کاشفی۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، لیکن چند روز سے آپ کے درمیان حاضری نہ ہو سکی، اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی چند روز بعد بقرعید آنے والی ہے اور اسی کے مسائل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کچھ سوالات ہم سے لوگوں نے معلوم کیے ہیں جن کے جوابات جانیں گے ہم مفتی عطاء الرحمن جمیل قاسمی نانگیوی سے۔ جی مفتی صاحب، قربانی کس پر واجب ہے؟ جن لوگوں کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر مالیت ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے ناظرین کرام کہ جیسے زکوٰۃ میں سال کا گزر جانا ضروری ہے، اس طریقے پر قربانی میں سال کا گزر جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کے ایام سے ایک دن پہلے بھی اتنی مالیت کا مالک ہوتا ہے، صاحب نصاب ہو جاتا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یہاں تک کہ اگر تیسرے دن بھی اس پر پیسے آ جاتے ہیں تو وہ اس پر قربانی واجب ہوگی۔ جی مفتی صاحب، اگر قربانی نہ کر کے اتنی ہی رقم صدقہ کر دی جائے تو کیا قربانی ہو سکتی ہے یا ہو جائے گی؟ قربانی کے ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایام قربانی میں قربانی سے زیادہ بہترین عمل کوئی نہیں ہے، تو قربانی کے ایام میں قربانی کا کرنا ہی واجب ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے 3 دن گزر جاتے ہیں اور وہ قربانی نہیں کر پاتا ہے، اس کے بعد اسے چاہیے کہ وہ اس رقم کو صدقہ کر سکتا ہے۔ جی مفتی صاحب، ایک گھر میں 4-5 لوگ ہیں، کیا تمام پر قربانی واجب ہوگی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ بہت سارے لوگ آج کل ایسے دیکھے گئے ہیں کہ ایک گھر میں اگر 4 بھائی ہیں، چاروں صاحب نصاب ہیں، کماتے ہیں، پیسے ان کے پاس ہیں، لیکن وہ 1 یا 2 حصے لے لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر سے قربانی ادا ہو گئی۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے صرف اسی کی جانب سے ادا ہوگی، اور 4 بھائی ہیں، چاروں صاحب نصاب ہیں، چاروں کو الگ الگ قربانی کرنی ہوگی، تب چاروں کی جانب سے یہ قربانی ادا ہوگی۔ ایک گھر سے ایک حصہ لینے سے اور دیگر جو حضرات ہیں وہ بھی صاحب نصاب ہیں تو یہ قربانی ادا نہیں ہوتی ہے۔ جی مفتی صاحب، ایک شخص پر قربانی واجب ہے اور وہ اپنے والدین کی جانب سے یا کسی دیگر مرحوم کی جانب سے قربانی کر دے تو کیا اس کی قربانی ادا ہو جائے گی؟ جس شخص پر قربانی واجب ہے تو اسی پر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ اپنے مرحوم والد دادا کی طرف سے قربانی کرتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی قربانی کرتا ہے اور اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا ہے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ جس پر واجب ہے پہلے اسے اپنی جانب سے قربانی پیش کرنی ہے، اس کے بعد وہ اپنے مرحوم یا کسی دیگر کی جانب سے قربانی کر سکتا ہے۔ جی ایک بھائی پوچھتے ہیں، قربانی کے لیے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ قربانی کے لیے اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، بھینس یا اس کے برابر کے جو جانور ہیں ان کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، بکری یا بکرا اس طرح کے جانوروں کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، اور اس پر پوری توجہ رکھنے چاہیے۔ جو مارکیٹ میں، بازار میں، منڈی میں جانور بکتے ہیں پوری خیال اور توجہ سے خریدنا چاہیے، دانت وغیرہ بھی لوگ دیکھ لیتے ہیں، عمر پوری ہونی چاہیے۔ جی ایک شخص نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور کچھ وجوہات کی بنا پر قربانی کے ایام گزر گئے اور وہ قربانی نہ کر سکا تو بعد میں وہ اس جانور کا کیا کرے؟ ایک شخص نے جانور خریدا، وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہو گیا کہ اس کو 3 دن کے اندر ذبح نہ کر سکا، قربانی نہ کر سکا، اس کے بعد وہ اس جانور کا کیا کرے؟ اس سوال کے جواب میں 2 شقیں بنتی ہیں۔ ایک شخص وہ جس پر قربانی واجب ہے، ایک شخص وہ جس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے
اور اس نے جانور خرید لیا تھا تو اب اس پر لازمی ہے کہ وہ اسی جانور کو صدقہ کرے، اور جس شخص پر قربانی واجب ہے اس پر لازمی نہیں ہے کہ وہ اسی جانور کو صدقہ کرے، وہ اس جانور کو بھی صدقہ کر سکتا ہے، اسے فروخت کرنے کے بعد اس کی قیمت کو بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ جی مفتی صاحب، قربانی کے ایام کون سے ہیں؟ قربانی کے ایام 10، 11 اور 12 ذی الحجہ ہے۔ کون سے دن قربانی افضل ہے؟ 10 ذی الحجہ کو سب سے افضل ہے، 11 کو اس سے کم اور 12 کو اس سے کم۔ جی مفتی صاحب، کیا رات کے وقت میں قربانی کی جا سکتی ہے؟ رات کے وقت میں قربانی نہیں کرنی چاہیے، البتہ اگر کوئی کرتا ہے تو روشنی کا بہت اچھا نظام ہونا چاہیے، اور وہ قربانی مکروہ ہوتی ہے، اس میں پورا ثواب نہیں ملتا ہے۔ جی مفتی صاحب، اگر کہیں پر کم قیمت پر قربانی ہو رہی ہے تو کیا وہاں قربانی کرانا جائز ہے یا کرا سکتے ہیں؟ اگر کہیں کسی دوسرے علاقے میں کم قیمت پر حصہ لیا جا رہا ہے تو وہاں قربانی کرائی جا سکتی ہے، وہ ہو بھی جائے گی، لیکن یہ یاد رہے کہ جتنی قربانی ہم پیش کریں گے، جتنے پیسے زیادہ خرچ کریں گے، اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ حمزہ عبداللہ منڈے باز سے معلوم کرتے ہیں مردہ جانور حرام ہے، پھر مردہ مچھلی کھانا جائز کیوں نہیں ہے؟ مردہ مچھلی کھانا جائز کیوں ہے؟ جی جائز کیوں ہے؟ سوال بھائی حمزہ کا یہ ہے کہ جو بھی جانور ہیں وہ اگر مردہ ہیں، انتقال کر گئے ہیں، پھر انہیں ذبح کرنا یا انہیں کھانا یہ جائز نہیں ہے، لیکن جو مچھلی ہے یہ اگر مردہ بھی ہو جاتی ہے تو بھی اسے کھا سکتے ہیں۔ ایک تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے باقاعدہ کہ مچھلی کو مردہ ہونے کے باوجود بھی کھایا جا سکتا ہے۔ ایک اس میں یہ ہے کہ مچھلی کے اندر دم مسفوح نہیں ہوتا ہے، دیگر جانوروں کے اندر دم مسفوح ہوتا ہے، اور ذبح سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ دم مسفوح نکل جائے۔ جی مفتی صاحب، محمد غفران مانک مزرعے سے معلوم کرتے ہیں ماں مدت رضاعت کے بعد بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں؟ بھائی نے پہلے سوال کیا تھا مدت رضاعت کتنی ہے، گزشتہ سیریز میں بتایا گیا تھا کہ 2 سال ہے۔ آج کا سوال ہے کہ 2 سال کے بعد بھی کیا دودھ پلایا جا سکتا ہے؟ تو سمجھیے کہ 2 سال کی مدت اس لیے طے کی گئی ہے کہ 2 سال تک بچے کی نشو و نما صرف دودھ پر منحصر ہوتی ہے، تو 2 سال تو پلانا لازمی ہے۔ 2 سال کے بعد بھی اگر بچہ کمزور ہے تو 6 ماہ اور دودھ پلایا جا سکتا ہے، یعنی 2.5 سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ جی غفران بھائی کا ایک سوال اور ہے، اور وہ پوچھتے ہیں عورت کو نماز یا روزے کی حالت میں اگر حیض آ جائے تو کیا نماز روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں اگر حیض آ جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے پر نماز بھی۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین گرامی، یہ تھے ہمارے ساتھ جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکا گندیوڑا کے دارالفتہ کے مفتی حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن جمیل قاسمی نانکوی، جو کہ آپ کو قربانی کے تعلق سے مسائل بتلا رہے تھے اور آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے واٹس ایپ پہ یا کمنٹ باکس میں لکھ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ آخر میں گزارش یہ ہے، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو مل سکے۔ السلام علیکم۔